دوستو فلائنگ ٹی وی پر خوش آمدید۔ دوستو دنیا کے سفر میں ہماری نئی منزل ہے رشیا کا ایک خود مختار خطہ جو چوکوتکا، چوکچی یا چوکوٹ نام سے پکارا جاتا ہے۔ اسے دی لینڈ آف رائزنگ سن کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ جزیرہ نما چوکوتکا رشیا کا یورپ سے دور دراز اور ایشیا کے آخری سرے پر انتہائی خوبصورت خطہ اور چوکچی نسل کے لوگوں کی آماجگاہ ہے۔ یہاں کی تہذیب و تمدن، رہن سہن، لباس اور کھانا پینا رشیا کے دیگر خطوں سے بالکل مختلف ہے۔ دریائے انادیر کے کنارے شمال مشرقی سائبیریا میں واقع چوکوتکا کا بیشتر حصہ پہاڑوں پر مشتمل ہے۔ اس خطے میں دنیا کی نایاب ویل مچھلی، قطبی ریچھ، قطبی ہرن اور نایاب قسم کے شاہین پائے جاتے ہیں۔ یہاں پر شادی سے پہلے لڑکے کو لڑکی کے گھر رہنا لازم ہوتا ہے، جس دوران وہ اور اس کے دوست لڑکی سے جنسی تعلقات بھی قائم کر سکتے ہیں۔ دوستو اسی طرح کی ویڈیو میں بہت ساری معلومات شامل ہیں، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ امریکی ریاست الاسکا سے چوکوتکا صرف 4 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ دونوں خطوں کے درمیان سمندر کی ایک لمبی اور تنگ پٹی موجود ہے۔ چوکچی نسل کے لوگ صدیوں سے بیرنگ سی کے ساحل پر آباد ہیں۔ اصل میں چوکچی نسل کے لوگ خانہ بدوش تھے جو قطبی ہرن کا شکار کر کے اپنی گزر بسر کیا کرتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ چوکچی نسل کے لوگ 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک گروہ جو ابھی بھی خانہ بدوش ہے، جبکہ دوسرا گروہ سمندر کے کنارے آباد ہو گیا اور ماہی گیری کو پیشے کے طور پر اپنا لیا۔ چوکوتکا خود مختار خطے کا کل رقبہ 7,37,700 مربع کلومیٹر اور آبادی صرف 50,000 افراد پر مشتمل ہے۔ رقبے کے لحاظ سے یہ رشیا کا 7واں بڑا خطہ اور آبادی کے لحاظ سے 82واں چھوٹا خطہ ہے۔ یہ خطہ رشیا کا سب سے کم گنجان آباد ترین خطہ ہے۔ خطے کی 65% آبادی شہروں اور 35% لوگ دیہی خطوں میں آباد ہیں۔ چوکوتکا کا سب سے بڑا اور انتظامی شہر انادیر ہے۔ خطے کا سب سے بڑا نسلی گروہ رشین، جبکہ دوسرے نمبر پر چوکچی نسل کے لوگ آباد ہیں۔ سوویت یونین کے خاتمے کے بعد اس خطے کی آبادی میں ڈرامائی حد تک کمی واقع ہوئی ہے۔ چوکوت یا چوکچی خطے میں رشیا کے سب سے بڑے سونے کے ذخائر موجود ہیں، جبکہ دیگر دھاتوں میں ٹن، ٹنگسٹن اور پارے کے ذخائر بھی اس خطے میں پائے جاتے ہیں۔ خطے میں 2 بڑے مذاہب شیمنزم اور عیسائی مذہب کو ماننے والے آباد ہیں۔ چوکچی زبان یہاں پر زیادہ تعداد میں بولی جاتی ہے، جبکہ دوسرے نمبر پر رشین زبان یہاں بولی جاتی ہے۔ چوکوتکا کو رشیا کا ایک انتہائی حساس خطہ قرار دیا گیا ہے۔ یہاں پر جانے والے غیر ملکی، حتیٰ کہ مقامی روسیوں کو بھی خصوصی اجازت نامہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں پر سردیوں کا دورانیہ تقریباً 10 ماہ تک ہوتا ہے، جس دوران شدید برف باری تک ہوتی ہے۔ چوکوت خطے کی سطح سمندر سے اوسط اونچائی صرف 1 کلومیٹر ہے۔ اس خطے میں سب سے پہلے سائبیریا اور مشرقی یورپ سے لوگ آ کر آباد ہوئے تھے۔ اس وقت یہ خطہ بیرنجیا لینڈ برج کا حصہ تھا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ بیرنجیا لینڈ سمندر میں ایک برف کا چند کلومیٹر لمبا ٹکڑا تھا، جس کے ذریعے ایشیا سے لوگ پہلی دفعہ امریکہ میں جا کر آباد ہوئے تھے، اور یہ امریکہ میں پہلی انسانی آبادکاری تھی۔ بیرنجیا لینڈ میں برف ہزاروں سال تک موجود رہی، جو بعد میں پگھل کر سمندر کا حصہ بن گئی۔ جس جگہ آج کل بیرنگ سی موجود ہے، یہ وہی مقام تھا۔ 16ویں صدی عیسوی میں رشینز نے کازان کو فتح کیا اور وسطی ایشیا کے لیے کازان کو تجارتی راستے کے طور پر کھول دیا۔ 1648 میں رشین چوکوتکا کے شمال مشرقی حصے میں پہنچے۔ یہاں پر روسیوں نے قلعے اور چوکیاں تعمیر کیں۔ اس سے پہلے روس کے اس خطے پر توجہ نہ دینے کی وجہ سے غیر ملکی طاقتیں اس خطے میں شکار اور تجارت کرتی تھیں۔ جب رشیا نے الاسکا کو امریکہ کے ہاتھوں فروخت کر دیا تو امریکی تاجروں نے اس خطے کو اپنا محور بنایا۔ 1880 میں روس نے امریکی تاجروں اور بحری جہازوں کو روکنے کے لیے ایک بحری بیڑا تشکیل دیا۔ 19ویں صدی کے آغاز میں چوکوتکا میں سونے کی دریافت کے بعد بڑی کمپنیز نے اس خطے کا رخ کیا اور یہاں پر سونے، آئرن اور گریفائٹ کی تلاش کے لیے کانکنی شروع کی۔ 1921 کینیڈا اور امریکہ نے اس جزیرے پر اپنا دعویٰ کر دیا، لیکن 1923 کو روس نے باقاعدہ طور پر
اس جزیرے کو اپنے زیر کنٹرول کر لیا اور یہاں پر روسی نسل کے لوگوں کی آبادکاری شروع کر دی گئی۔ 1920 کی دہائی میں روس نے یہاں پر نوکریاں، کھانے پینے کی اشیاء، گھروں کی تعمیر، اسپتالوں اور اسکولوں کا قیام باقاعدہ طور پر شروع کیا۔ 1953 میں رشیا نے باقاعدہ طور پر چوکوت کو ایک خود مختار خطے کی حیثیت دی۔ 1991 میں سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد اس خطے کو روس کا ایک آئینی خطہ تسلیم کر لیا گیا۔ چوکوتکا میں سفر کرنے کے لیے روڈز کا کوئی اتنا اچھا سسٹم موجود نہیں، اس لیے یہاں پر جانے کے لیے بائی ایئر راستہ سب سے بہتر ہے۔ خطے میں صرف 200 کلومیٹر روڈز پکے ہیں۔ چوکوت کے رہنے والوں کو باقاعدہ سرکاری طور پر ویل مچھلی کا شکار کرنے کی اجازت ہے۔ یہاں پر جنگلات نہ ہونے کی برابر ہے۔ چوکچی کے ساحلوں پر اکثر طوفان آتے ہیں جہاں پر لہریں 20 سے 21 فٹ اونچی ہوتی ہیں۔ ان سمندری طوفانوں کی وجہ بحیرہ آرکٹک کے ٹھنڈے اور گرم پانیوں کا آپس میں ٹکرانا ہے۔ چوکوتکا کے مقامی لوگوں کو لیوروٹیلان نام سے پکارا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے حقیقی لوگ۔ یہاں کے مقامی کھانوں کی بات کی جائے تو ویل مچھلی کے چمڑے سے بنی ہوئی ڈشز بہت زیادہ پسند کی جاتی ہیں۔ چوکچی جھیل تقریباً 14 کلومیٹر کے دائرے میں پھیلی ہوئی ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق اس جھیل کی عمر 3 سے 5 ملین سال پہلے کی ہے۔ چوکچی لوگ عام طور پر بڑے بڑے خاندانوں کی صورت میں آباد ہیں۔ قدیم زمانے میں چوکچی قبیلے میں عورتوں کی کمی ہوا کرتی تھی، جس وجہ سے مردوں کے درمیان جھگڑے ہوا کرتے تھے۔ عام طور پر شادیاں والدین کی مرضی سے ہوا کرتی تھیں۔ شادی سے پہلے لڑکے کو لڑکی کے گھر 1 سال تک رہنا لازم ہے، جس دوران وہ لڑکی کے گھر کے کام کاج اور شکار کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ دولہا دلہن کے گھر جا کر چیک کیا جاتا ہے کہ وہ اس شادی کے قابل ہے یا نہیں۔ اس تمام عرصے میں لڑکا اور لڑکی جنسی تعلقات بھی قائم کر سکتے ہیں۔ 12 ماہ ختم ہونے کے بعد جوڑے کی شادی تصور کر لی جاتی ہے۔ اس کے لیے باقاعدہ کسی تقریب کا اہتمام نہیں کیا جاتا۔ لڑکی قریبی رشتہ داروں کے ساتھ لڑکے کے گھر چلی جاتی ہے، جہاں پر قطبی ہرن ذبح کیا جاتا ہے اور لڑکے اور لڑکی کے خاندان پر خون کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے۔ کئی بار دولہا اپنی بیوی کے ساتھ ان مردوں کو جنسی تعلقات قائم کرنے کی بھی اجازت دیتا ہے جو لڑکی کے گھر کام کاج اور شکار میں اس کی مدد کیا کرتے تھے۔ چوکچی نسل کے لوگ بہت زیادہ ہنرمند ہیں، جو روایتی لوگ فنکار ہونے کے ساتھ بہترین ڈانسر بھی ہیں۔ یہ لوگ ہڈیوں سے گانا بجانے کے اوزار بناتے ہیں۔ چوکچی لوگ تاریخ اور لوک داستانیں روایتی طور پر ایک نسل سے دوسری نسل تک زبانی طور پر پہنچاتے ہیں۔ یہاں کے لوگ دوڑ لگانے کے بہت شوقین ہیں۔ عام طور پر 25 سے 30 کلومیٹر تک دوڑ بغیر کسی وقفے کے لگائی جاتی ہے۔ یہ ریس اکثر جمی ہوئی برف، جھیلوں اور ندیوں پر لگائی جاتی ہے۔ پرانے وقتوں میں چوکچی لوگ کشتیوں کے ذریعے ویل مچھلی کا شکار کیا کرتے تھے۔ ویل پر تیروں کی بارش کی جاتی تھی۔ لمبے نیزوں سے ویل کو زخمی کیا جاتا تھا۔ ویل مچھلی کے ختم ہو جانے کے بعد اسے ساحل تک لے جایا جاتا ہے اور پھر تمام دیہاتیوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ چوکچی کے موسم پر 3 قریبی سمندروں بیرنگ سی، ایسٹ سائبیرین سی اور چوکچی سی کا بہت گہرا اثر ہے۔ ساحلی خطوں میں بہت تیز ہوائیں چلتی ہیں، جبکہ اس خطے میں سالانہ 200 سے 400 ملی میٹر تک بارش ریکارڈ کی جاتی ہے۔ چوکوتکا کی حدود جمہوریہ ساکھا، میگادان اوبلاسٹ اور کامچکا کرائی سے ملتی ہیں۔ چوکوتکا کا جھنڈا نیلے اور سفید رنگ پر مشتمل ہے۔ نیلے رنگ کا بیک گراؤنڈ، جس پر سفید رنگ کی ٹرائی اینگل کے درمیان میں پیلے رنگ کے درمیان رشیا کا آفیشل جھنڈا دکھایا گیا ہے۔ نیلا رنگ کامچکی نسل کے لوگوں کا قومی رنگ ہے، جبکہ سفید رنگ سمندر اور پانی کا اظہار، پیلا رنگ خوشحالی کی علامت کے طور پر جھنڈے میں عیاں کیا گیا ہے۔ یہ جھنڈا 28 فروری 1994 کو اپنایا گیا۔ دوستو، آج کی میری یہ ویڈیو رشین خود مختار خطے چوکوتکا کے بارے میں تھی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں۔ اس کے علاوہ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک، ٹویٹر اور واٹس ایپ پر شیئر کریں، اور چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ یوٹیوب پر ہمارا چینل فلائنگ ٹی وی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیا گیا گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ شکریہ۔